मुखी से हुक्म मिला हुए तो मलकुल मौत को भी कहूं कि ठहर जा, पहले मैं मुखी का हुक्म पूरा कर लूं फिर आऊंगा। दिनदारो, हम अपनी दुआ के अंदर जो हमारा तीसरा पाठ है, कुनूत के अंदर हम हाथ उठा के दुआ मांगा करते हैं, मगर इस कुनूत में हम हाथ नहीं उठाते। हम कहते हैं ला फत्ता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार तवस्सलु इंदल मसाइब बिमौलाकुमिल हाज़िरिल मौजूद शाह करीमल हुसैनी। मौलाना हज़रत इमाम पे सल्लल्लाहु पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली। उहद की लड़ाई थी, मुसलमानों ने लड़ाई जीत ली, काफिर भाग गए। 3000 काफिर मुनाफिक थे, मुसलमान थोड़े थे लेकिन लड़ाई जीत ली। अबू सुफियान अपने लश्कर को लेकर भाग गया। जब काफिर भाग गए, मुसलमानों ने समझा कि अभी तो लूटने का टाइम है, तलवारें रख दी, तीर कमान भाले रख दिए, ढालें रख दी और मुशरकीन के जो कैंप थे उनको लूटना शुरू किया। उहद मदीने के बाहर 3 मील पे एक मकाम का नाम है। रसूल अकरम ने जब ये लड़ाई लड़ने का वक्त आया, फरमाया कि हम किला बंद होकर मदीने में रहें और लड़ें। असहाबा ने कहा नहीं या नबी, हम बाहर जाके लड़ें। नबी ने फिर कहा, लेकिन सुहाबी माने नहीं। अच्छा, रसूलुल्लाह ने अपनी पीठ के पीछे, यानी इस्लामी लश्कर के पीछे एक छोटी सी पहाड़ी है। इस पहाड़ी में एक दर्रा है जिसको इंग्लिश में पास कहते हैं। यहां अबू राफे नाम के एक आदमी को 50 तीरंदाज दे के नबी फरमाया कि यहां तुम पहरा दो, इस तरफ से दर्रे से कोई आवे नहीं। दर्रा इतना छोटा है कि मुश्किल से एक आदमी चल सके। हुजूर फरमाया, ऐ अबू राफे, अगर हम लड़ाई जीत जावें या हार जावें तुम्हें यह देखना नहीं, मैं तुम्हें जब तक न बुलाऊं ये जगह मत छोड़ना, भले खुदा। उसको तो वहां बिठाया। यहां जब मुसलमानों ने लूटना शुरू किया, मुशरिकीन का जो एक बड़ा बहादुर शख्स था, उसका नाम था खालिद बिन वलीद, जिसको हजरत उमर ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया था। उसने पीछे से दर्रे के पास पहुंच के इंतजार किया। ये जो 50 आदमी ऊपर थे, इन्होंने नीचे देखा कि काफिर तो भाग गए और मुसलमान लूट रहे, हम रह गए। इन्होंने भी अपनी जगह छोड़ दी और लूट में शामिल हो गए। दर्रा खाली हो गया। इस दर्रे में से 100-150 बहादुरों को लेकर खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों को ऊपर हमला कर दिया। मुसलमान लूट रहे थे, खाली हाथ थे, निहत्थे थे, न तलवारें थी न भाले थे। वो कत्ले आम चला के बड़े बड़े बहादुर मारे गए। इसी दौर के अंदर हजरत अमीर हमजा, जो रसूलुल्लाह के चाचा थे, बड़े बहादुर थे, उसको भी वाहशी नाम के एक आदमी ने हंदा के कहने पे भाला मारा और मार डाला। मुसलमान
भाग गए, नबी को अकेला छोड़ के भाग गए। हजरत अबू बकर भी भाग गए, उमर भी भाग गए, उस्मान भी भाग गए, अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी भाग गए, सब बहादुर भाग गए, कोई ना रहा। काफिरों ने देखा मोहम्मद अब अकेला रह गया, आए हमला करने के लिए। उस वक्त रसूल अकरम ने जोर से आवाज लगाई, या अली। मौला अली भागते हुए आए और इन काफिरों को मार के भगाया। दूसरी तरफ से दूसरे आए, उनको मार के भगाया। जो जो आता रहा रसूलुल्लाह के ऊपर हमला करने के लिए, उनको भगाते रहे, भगाते रहे, भगाते रहे। हजरत अली ने उस वक्त वो काम किया कि जिब्रील अमीन नबी के पास आके कहते हैं कि आज अली ने आपकी जान बचाई। ये जिब्रील अमीन के अल्फाज हैं, ला फता इल्ला अली। फत्ता कहते हैं बहादुर को। इस फतह के अंदर है नहीं है, फे ते के ऊपर शद है, फत्ता, ला फत्ता। नहीं कोई बहादुर इल्ला अली, अली के सिवा, और नहीं कोई तलवार जुल्फिकार के सिवा। ला सैफ, कोई तलवार नहीं, इल्ला जुल्फिकार। हम इस चीज को अपनी दुआ में पढ़ते हैं। ये अल्फाज पढ़ लेने के बाद फिर हम नीचे करते हैं कि तवस्सलू इंदल मसाइब, मुसीबत की जमा प्लूरल मुसीबत का मसाइब है। अपनी मुसीबतों में वसीला ढूंढो। बिमौलाकुमिल हाज़िरुल मौजूद, अपने मौला का जो तुम्हारे दरमियान हाजिर है उसका वसीला ढूंढो अपनी मुसीबतों में। ऊपर वो अल्फाज जो हजरत जिब्रील ने कहे, हम दोहरा के फिर जब ये कहते हैं तो वो उस चीज को याद कराने के लिए कि रसूलुल्लाह के ऊपर जब मुसीबत आई तो अली को पुकारा। तवस्सलु इंदल मसाइब, अपनी मुसीबतों के अंदर वसीला ढूंढो अपने मौला का जो तुम्हारे अंदर हाजिर बैठा है। अली हाजिर थे उस वक्त, अली को पुकार किया और अली ने आके मदद की। दीनदारो, हमारी जो दुआ है उसके कभी एक एक लफ्ज का आप ख्याल करो। पढ़ते वक्त आप दुआ के साथ इस तरह फ्लोट हो कि जिस तरह से बोलने वाले के अल्फाज जा रहे हैं, आप वो चीज महसूस करो जो बोली जाती है। आप उस चीज को समझो जो बोला जाता है, और उस चीज को हजम करो कि जो सुन रहे हो दुआ के अल्फाज में। आपके बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दुआ के अंदर कामिल ध्यान होना चाहिए, यकसुई होनी चाहिए, क्योंकि हम दुआ के अंदर खुदा के इस नूर के साथ हम कलामी कर रहे हैं। दुआ में इधर उधर के ख्यालात नहीं होने चाहिए। हम दुआ में क्या पढ़ रहे हैं, इससे हमारा ईमान ताजा होता है, हमारा ईमान ताजा होता है। दुनिया के अंदर ऐसा कोई इंसान नहीं आज तक पैदा हुआ कि जिसकी सारी जिंदगी खुश और खुर्रम गई होवे। जिंदगी के अंदर मुसीबतें हैं, मुसीबतें दुख ज्यादा हैं, खुशियां और सुख कम हैं। अपनी मुसीबतों को दूर करने के लिए हम मोहताज हैं मौला के उस नूर से कि जिसने नबियों की भी मदद की। हम खुश नसीब हैं, 100 करोड़ मुसलमानों में हम इस्माइली 2 करोड़ से भी कम हैं। 100 करोड़ मुसलमान हैं आज दुनिया में, हमारी हालत कुछ भी नहीं, 2% भी नहीं। लेकिन इन तमाम बाकी के
98% جو باقی ہیں ان سے زیادہ ہم خوش نصیب اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر وہ حاضر موجود بیٹھا ہے۔ رسول اللہ کے زمانے کا آپ خیال کرو، مسلمانوں کے دلوں میں کتنی راحت اور تقویت تھی۔ کچھ بھی ہو جاتا تھا تو نبی کے پاس دوڑ کے چلے جاتے تھے، یہاں نبی یہ تکلیف آ گئی، حضور اس کو گائیڈ کرتے تھے، صلاح دیتے تھے، مشورہ دیتے تھے، پھر دعا کرتے تھے۔ ہمارا حال ایسا ہی ہے، کوئی بھی بات ہوتی تھی نبی کے پاس لوگ پہنچ جاتے تھے، اور نبی ان کے لیے ماں اور باپ کی طرح شفقت بھرے جواب دیتے تھے، مدد کرتے تھے، دعا کرتے تھے، رستہ بتاتے تھے۔ آج دنیا کے اندر 98 کروڑ مسلمانوں میں ایسا ایک بھی نہیں، لیکن 2 کروڑ اسماعیلیوں میں ایسا ہے۔ بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر وغیرہ فیل ہو جاتے ہیں، کہیں سے ہمیں مرض کا پتہ نہیں لگتا، تندرستی سے ہم دور ہٹ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، خوف پیدا ہو جاتا ہے، مولا کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ پرسنلی نہیں جاتے تو ہم خط لکھتے ہیں، عریضے بھیجتے ہیں، مولا ہمیں جواب دیتا ہے یہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، یہ دوا کرو، میں دعا کرتا ہوں اچھے ہو جاؤ گے۔ ہمارے دل کو تقویت مل جاتی ہے۔ پیسے کی تکلیف آ جاتی ہے، بزنس خراب ہو جاتا ہے، کہیں تھاک نہیں لگتا، ہم امام کے پاس پہنچ جاتے ہیں، وہ ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ تنزانیہ کے اندر KJ گروپ نام کی ایک اسماعیلی فارم ہے، کرم علی جمعہ اینڈ سنز۔ آج سے کچھ 25 برس پہلے انہوں نے چھوٹا سا بزنس تھا، بزنس کے بڑھانے کے لیے کوشش یہ کی کہ ایسوزو گاڑی کی ان کو ایجنسی ملنی تھی۔ ان کا جو ایک بڑا بھائی تھا وہ اڑ کے گیا پیرس، مولانا حضرت امام کی ملاقات کی۔ اس وقت حضرت امام نئے نئے گادی کے اوپر آئے تھے، یہ 58 کی بات ہے۔ مولا نے اس کی ساری رپورٹ پڑھی اور ان کو کہا کہ تم ضرور یہ کام کرو، لیکن دیکھو ایسوزو سلون کاریں مت منگانا، ٹرکس منگانا۔ امام صرف روحانیت کے ہی لیے نہیں ہے، تو وہ روحانیت کے لیے، لیکن امام ہمارے اندر درمیان ایک انسانی شکل لے کے ہماری طرح بیٹھا ہے۔ وہ دنیا کی ہر معاملے کے اندر، ہماری زندگی کی ہر بات کے اندر ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ اور ہم اسماعیلی ہیں بھی ایسے کہ اس کو دنیا کا بادشاہ بھی مانتے ہیں، دین کا بادشاہ بھی مانتے ہیں۔ ہم اس کو صرف امام نہیں مانتے، ہم اس کو اپنا مالک مانتے ہیں۔ وہ ہماری جان کا بھی مالک ہے، ہمارے مال و دولت کا بھی مالک ہے، ہماری آل اولاد کا بھی مالک ہے۔ وہی ایک ہے اور دوسرا کوئی نہیں۔ اور ہم اپنی محبت کے اندر یہی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا نور ہے اور اللہ خود نور ہی نور ہے۔ امام کے نور میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں۔ بدن جو ہے وہ محض ایک ذریعہ ہے، جیسے ہم 2 آدمیوں کے درمیان ٹیلی فون چلتا ہے، وہ ادھر سے بولتا میں ادھر سے بولتا ہوں۔ امام کا بدن ہے وہ ٹیلی فون کی تار ہے، باقی اس کے نور اور اللہ میں کوئی فرق نہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ ہماری بات سنتا ہے، اور وہ جب ہم کو کہتا ہے تو ہم سنتے ہیں۔ یہی وہ حقیقت تھی مدینے اور مکہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کہ وہ نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سنتے تھے، اور ان کی زبان میں سے جو الفاظ نکلتے تھے نبی اپنی کانوں سے سنتے تھے۔ یہ اپنے گھروں میں کھانا پکا کے لاتے تھے، نبی کھاتے تھے۔ یہ لوگ جا کے نبی کے ساتھ بیٹھ کے نبی کے ساتھ کھاتے تھے، نبی کھاتے کھاتے تھوڑا سا ان میں سے نکال کے لوگوں کو جرے کے طور پہ دیتے تھے۔ نبی کا ہاتھ چومتے تھے، نبی کے بدن کو ہاتھ بھی لگاتے تھے، پاؤں بھی پڑتے تھے۔ وہ چیز آج ہمارے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس نہیں۔
وہ نبی کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ہم دیکھ سکتے ہیں آج بھی، کیونکہ نبی کا جو نور ہے، نبی کا جو روح ہے، نبی کا جو بدن ہے اور نبی کا جو خون ہے وہ یہی ہے۔ میں نے بدن کا نام لے کے آپ کو پریشان نہیں کیا۔ سنو، علی کو کہا یا علی لحموں کا لحمی، اے علی تیرا گوشت جو ہے وہ میرا گوشت ہے۔ میں نے جب یہ کہا کہ اس کا بدن بھی رسول اللہ کا بدن ہے تو یہ حدیث پیش کرتا ہوں۔ علی کو کہتے ہیں لحموں کا لحمی، اے علی تیرا جو گوشت ہے وہ میرا گوشت ہے۔ دموں کا دمی، تیرا جو خون ہے وہ میرا خون ہے۔ حضرت امام کا بدن یہ اور خون اس کا وہ رسول اللہ کا بدن ہے، رسول اللہ کا خون ہے۔ حضرت امام حسین اور حسن دونوں کو گود میں اٹھایا، اس طرف دیکھ کے حسن کی طرف کہتے ہیں انا من الحسن و حسن منی، میں حسن میں سے ہوں، حسن میرے میں سے ہے۔ انا من الحسین، حسین منی، میں حسین میں سے ہوں، حسین میرے میں سے ہے۔ علی اور علی کی جو اولاد ہے وہ رسول اللہ کا گوشت ہے، وہ رسول اللہ کا لہو ہے، وہ رسول اللہ کا روح ہے، وہ رسول اللہ کا نور ہے۔ اسماعیلی مذہب کے اس طریقے کو شریعتی نظر سے مت دیکھو، ملا کی نظر سے مت دیکھو، سنی کی نظر سے مت دیکھو، اسماعیلی نظر سے دیکھو، اسماعیلی طریقے کی نظر سے دیکھو۔ اس نظر سے دیکھو کہ جو نبی کے زمانے کے اندر جو مسلمان رسول کو آنکھوں سے دیکھتے تھے، ان لوگوں کی آنکھ لگا کے دیکھو کہ وہ نبی کو کس طرح دیکھتے تھے۔ صبح کا وقت تھا، نماز پوری ہو گئی، کئی لوگ چلے گئے، کچھ اصحاب بیٹھے رہے۔ سنی لوگ کہتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ ہیں کوئی بھی وہ تخصیص نہیں کرتے، ان صحابوں کے اندر معاویہ بھی آ گیا، معاویہ صحابی تھا، ابو سفیان صحابی تھا، اور یہ وہ کافر تھے کہ جنہوں نے ساری زندگی رسول اللہ کو ستایا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کے بچوں کو شہید کیا۔ ابو سفیان کا ہی بیٹا تھا کہ جس نے علی کو مار ڈالا دھوکہ دے کے، اور معاویہ کا ہی بیٹا یزید تھا کہ جس نے حسین کا گلا کاٹا۔ یہ تو ازل کے دشمن تھے نبی اور اس کی خاندان کے، مگر ہمارے سنی بھائی ان کو معاویہ اور ابو سفیان کو بھی صحابی مانتے ہیں، اور پھر اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں کہ صحابہ اجمعین جو ہیں، تمام صحابہ بلا تخصیص سب کو فالو کرو۔ ہم نہیں، ہم اس چیز کو نہیں مانتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے نبی تیرے بہت سے صحابی تیرے دشمن ہیں۔ ہاں وہ صحابی بھی تھے، ابو ذر غفاری جیسے، عمار بن یاسر جیسے، مقداد جیسے، سہان جیسے، ابو الفتح قمبر جیسے، سلیمان فارسی جیسے، اور اسی طرح سے وہ صحابی بہت سے تھے کہ جو رسول اللہ سے پیار کرتے تھے، رسول اللہ سے اس لیے پیار کرتے تھے کہ اللہ کا نور ہے۔ وہ رسول کو ابو سفیان اور معاویہ کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، محبت کرتے تھے۔ سب لوگ جب اٹھ کے چلے گئے، ابو ذر غفاری بیٹھے رہے، اکیلا ہو گیا، کہنے لگا یا نبی آج کچھ فرمان کرو۔
हुजूर की आंखें रात भर जागे थे, आंखें बंद थीं। दिल तो नबियों इमामों के हमेशा जागते रहते हैं। तस्बीह हाथ में थी, नबी की आंखें बंद थीं। अबू जर गिफारी सामने बैठा है, मस्जिद में बैठे हैं और कोई नहीं। और अबू जर गिफारी पूछता है, या नबी आज कुछ कहो। इसी तरह से आंखें बंद हैं। रसूल फरमाया, आए अबू जर, तू मुझे कितना चाहता है, मेरे से कितना प्यार करते हो। अबू जर खुश होकर कहता है, या नबी, मैं अपने माँ बाप से ज्यादा आपको चाहता हूं। इसी तरह से आंखें बंद हैं, तस्बीह चल रही है। फरमाया, ऐ अबू जर, तेरा ईमान कमजोर है। रोंगटे खड़े हो गए। क्या मैं अभी तक कामिल ईमान न बन सका? अबू जर गिफारी की किसी दिन आपको बात सुनाऊंगा कि वो किस पाए का इंसान था। थोड़ी देर चुप रहा। जब भी उसकी परेशानी दूर हुई, कहता, या नबी, मैं अपने मां बाप बहन भाई माल दौलत रिश्तेदार जो कुछ भी है, मैं उससे ज्यादा आपको चाहता हूं। इसी तरह से आंखें बंद थी, तस्बीह चल रही है। रसूल फरमाया, ऐ अबू जर, अभी तक तेरा ईमान कामिल नहीं हुआ। हवाइयां छूट गईं, ऊपर की सांस ऊपर रह गई, नीचे की सांस नीचे रह गई। अबू जर परेशान, मैं नबी को इतना चाहता हूं और अभी तक मेरा ईमान कामिल नहीं। या अल्लाह, ये क्या परेशानी है। खामोशी छा गई। थोड़ी देर में अपने आप में आया, जोश में आ गया, जज्बा पैदा हो गया, खून दौड़ने लगा उसकी रगों के अंदर जोर से, दिल धड़कने लगा। रसूलुल्लाह के घुटनों को हाथ लगा के कहता है, या नबी, अल्लाह की कसम, मैं आपको इतना प्यार करता हूं जितना मैं अल्लाह को प्यार करता हूं। नबी ने आंखें खोली, उसके कंधों पे हाथ रख के कहा, हंस के फरमाया, आए अबू जर, अब तेरा ईमान कामिल हुआ। अब तेरा ईमान कामिल हुआ कि तू मुझे इतना प्यार करता है कि जितना तू अल्लाह को प्यार करता है। ला तफर्रकू बैन अल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूलों में फर्क मत करो। अबू जर गिफारी खुशी से रो पड़ा। ईमान की कमालियत का ये एक दर्जा है, ये माप है। कौन सा मुसलमान है कि जो रसूल को इतना प्यार करता है जितना अल्लाह को प्यार करते हैं? बताओ कोई एक। रसूल को देखा ही नहीं, प्यार क्या करेंगे? हम हैं रसूल के इस नूर को, रसूल के इस खून को, रसूल के इस बदन को, क्योंकि इसका गोश्त भी रसूल का गोश्त है। हम अपने मौला को, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, रब्बुल आलमीन की कसम, हम अपने इमाम को इतना प्यार करते हैं अबू जर गिफारी की तरह जितना हम अल्लाह को प्यार करते हैं। यह है इस्माइली मजहब का ईमान। लोगों की बातें मत सुनो, अपने ईमान को मजबूत करो। अल्लाह क्या है भला? बताओ अल्लाह क्या है? बहुत बरस पहले लंदन गया था। कुछ जवानों ने कहा आपसे मिलना है। बोला आओ बैठो। बहुत से सवाल हुए। हमारे बच्चों में, इन जवानों में एक बैरिस्टर था। कहने लगा, मिशनरी साहब, may I ask you one thing? Certainly. Is Hazar Imam God? आज ये चीज हमको बहुत दुख दे रही है, परेशान कर रही है। इसके बेहिसाब जवाब हैं।
مگر لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی. تسلی کیسے ہوگے؟ یہ کاغذ ہے کہ کپڑا ہے؟ یہ کاغذ ہے یا کپڑا ہے؟ کہو گے بھئی کپڑا کہاں ہے، کاغذ ہے. اور میں کہوں یہ کاغذ ہے کہ کپڑا ہے، کہ یہ سب کپڑا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کاغذ اور کپڑے کا علم ہے. جس نے کبھی کاغذ نہیں دیکھا اس کو پوچھو یہ کیا ہے، بولے کہ پتا نہیں. مجھے کہتا ہے از حضرت امام گوش لائر، بیرسٹر. میں نے ہنس کے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ آپ بیرسٹر. اچھا. ڈو یو نو واٹ از گاڈ؟ تم جانتے ہو کہ خدا کیا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ یہ کاغذ کپڑے جیسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کپڑے اور کاغذ دونوں کا علم ہے. وگرنہ میں اس کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتا، ایگزامپل نہیں دے سکتا. مجھے کاغذ کا علم ہونا چاہیے کہ کاغذ کیا ہے، پھر کپڑے کا بھی علم ہونا چاہیے کہ کپڑا کیا ہے. تو میں کہوں یہ کپڑا نہیں ہے، یہ کاغذ ہے، کیونکہ مجھے کپڑے کا بھی علم ہے، کاغذ کا بھی علم ہے. تو اگر تم مجھے یہ پوچھتے ہو کہ حضرت امام خدا ہے تو پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ ڈو یو نو واٹ از اللہ اور واٹ از گاڈ؟ سوچ کے کہتا ہے آئی ڈونٹ نو. پہلے اللہ کا علم تو حاصل کرو. اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کہاں ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کدھر رہتا ہے، کہاں ملے گا، کہاں نہیں ملے گا. اللہ کا علم تو حاصل کرو، پھر دونوں کی آپس میں سرخامنی یا مقابلہ کرو کہ یہ خدا ہے کہ نہیں. اللہ کے لیے جانو، اس کو چھوڑ دو. پہلے معلوم کرو واٹ از گاڈ، خدا کیا ہے معلوم کرو. اس کے لیے تو نبی بھیجے اس نے، خدا کو جاننے کے لیے نبی بھیجے گئے. پہلے یہ معلوم کرو کہ خدا کون ہے، خدا کیا ہے، پھر اس کی تقویت لگاؤ. اللہ کا ہمیں علم نہیں اور ہم باتیں کچھ اور کر رہے ہیں. اللہ کے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے. استاد ہمیں بتائے گا کہ اللہ کون ہے، پھر پتہ لگے گا کہ اللہ کیا ہے. باقی چیز کو چھوڑ دو، پہلے اللہ کو ڈھونڈو. حضرت ابو ذر غفاری جو تھے ان کی کسی دن اور آپ کو میں بات سناؤں گا، کسی دن بات سناؤں گا کہ اس نے اللہ کو کس طرح ڈھونڈا. مگر کہنے کا مطلب یہ ہے ہم اسماعیلیوں کے اندر وہ نور کے جو نبی کے اندر تھا، وہ نور کے جو علی کے اندر تھا، وہ ہر وقت موجود رہا. ہمارے اندر سے علی نبی کبھی غائب نہیں ہوئے، کبھی واپس نہیں گئے، کہیں چھپ نہیں گئے، کبھی نہیں. ہم اسماعیلیوں کے اندر علی نبی ہر وقت موجود رہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہیں گے، قیامت تک. وَمَنْ كَانَهُ فَهَازِهُ عَامًا، جو اس دنیا کے اندر اندھا ہے فَهُوَ الْآخِرَةُ الْعَامَى، وہ آخرت میں بھی اندھا ہے. اس اندھے سے مطلب آنکھوں کے اندھے نہیں، دل کے اندھوں سے مراد ہے کہ اللہ کے نور کو جاننے والے کون کون ہیں. توسلوا عند المصائب، وسیلہ ڈھونڈو اپنی مصیبتوں میں. اوپر کہتے ہیں، اوپر کہا گیا ہے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. پھر نیچے فرمایا توسلوا عند المصائب بمولاکم الحاضر الموجود.
احد کی اس لڑائی کا جس کا میں نے ذکر کیا ہے، جب ادھر سے آتے تھے دشمن تو مولا علی کو پکارتے تھے، نبی اے علی ادھر آؤ، ادھر جاتے تھے دشمنوں کو مار ڈالتے تھے، ادھر سے آتے تھے تو ادھر آتے تھے۔ آخر جب سب معاملہ ختم ہو گیا، علی کے سوا کوئی بچانے والا نہیں تھا اس وقت، علی کو ہی پکار کی۔ جبریل امین آ کے انہوں نے یہ الفاظ کہے، یہ جبریل امین کے الفاظ ہیں، لا فتح الا علی، کوئی بہادر نہیں علی کے سوا، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی بھی تلوار نہیں ذوالفقار کے سوا۔ یہ جبریل کے الفاظ ہیں۔ تو حضرت رسول اکرم جبریل کو کہتے ہیں کیوں نہ ہو علی منی، علی جو ہے وہ میرے میں سے ہے۔ جبریل کہتے ہیں انا منک، میں آپ دونوں میں سے ہوں۔ فرمایا ہے اپنی مصیبتوں میں وسیلہ ڈھونڈو، جو تمہارا مولا تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اسماعیلی مذہب کو شریعت کی اینک لگا کے مت دیکھو، کالی اینک لگا کے روشنی گھٹ جاتی ہے۔ اسماعیلی مذہب شریعت کا مذہب نہیں ہے۔ ہم شریعت کو عزت دیتے ضرور ہیں، لیکن ہمارا جو مذہب ہے وہ طریقہ ہے، شریعت نہیں۔ ہم شریعت سے اونچے ہیں، اپنے آپ کو نیچے مت گراؤ، شریعت کی اینک مت لگاؤ، مگر اپنے مذہب کو ان کے طرف مت ڈالو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سور کے سامنے موتی مت پھینکو۔ عیسیٰ نبی فرماتے ہیں کہ سور کے سامنے موتی مت پھینکو۔ جو شریعت میں غوطے لگاتے ہیں وہ طریقت کو نہیں جان سکتے۔ اسماعیلی مذہب کی اسٹڈی شریعت کی نظر سے نہیں ہو سکتی۔ اسماعیلی مذہب شریعتی مذہب نہیں ہے، اس کو شریعت کی ترازو میں وزن مت کرو۔ جس ترازو کے اندر آلو اور گوبھی اور سبزی بقالہ تولا جاتا ہے، اس ترازو میں موتی نہیں تولتے۔ شریعت کی ترازو کے اندر اسماعیلی مذہب کے موتیوں کو وزن مت کرو، یہ اور چیز ہے، یہ طریقت ہے اور حقیقت کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے۔ ہمارا مذہب حقیقت کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ حضرت رسول اکرم کے اصحاب 1,00,000 سے زیادہ تھے، 1,00,000 سے زیادہ۔ سنی بھائی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ہر صحابی ایک ستارے کی طرح ہے۔ ابو سفیان صحابی تھا، معاویہ صحابی تھا، خالد بن ولید صحابی تھا، بہت سے صحابی تھے، بہت سے تھے۔ اگر صحابیوں کا حساب کرو، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی کو ایک دفعہ دیکھا ہوئے اور ملاقات کی ہوئے۔ تو دیکھو اگر یہ طریقہ ہے صحابیوں کے وزن کرنے کا تو ابو جہل بھی صحابی تھا، کیونکہ وہ رسول اللہ کے ساتھ تو بہت دفعہ مل چکا تھا، اتنا ہی کہ ایمان نہیں لایا، وہ بھی تو صحابیوں میں آ جاتا ہے۔ ہم ان قدروں سے، اس ترازو سے ہم اپنے مذہب کو نہیں تولتے۔ اپنے آپ کو شریعت کے ساتھ مت لگاؤ۔ شریعت کی عزت ضرور کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں، مگر ہم اسماعیلی طریقت میں ہیں، اور طریقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ابو ذر کہتا ہے یا نبی، میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں جتنا اللہ کو چاہتا ہوں۔ لا نفرق بین اللہ والرسول، اللہ کے رسول اور اللہ میں فرق نہ کرو۔ فرق نہ کرو، اللہ کا بدن نہیں،
वहदहू ला शरीक लह है, उसका कोई शरीक नहीं, वो अकेला है। नबी का बदन है, बदनी तौर पे नबी अल्लाह नहीं, लेकिन नबूवत का नूर और अल्लाह एक ही है। वही चीज हम इस्माइली मानते हैं कि इमामत का नूर और अल्लाह एक ही है। उसी नूर को ही अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह जो जमीन और आसमानों का नूर ही नूर है, और क्या है। इसको समझने के लिए अंदर की आंखें चाहिए, और अंदर की आंखें नहीं खुलती जब तक कि ईमान कामिल नहीं होता, और ईमान कामिल नहीं होता जब तक कि मुर्शद के फरमान बरदारी में नहीं आते, और मुर्शद की फरमान बरदारी नहीं होती जब तक कि हम मुर्शद को नहीं समझते। मुर्शद को समझो। इस्माइली मजहब के अंदर इमाम मौजूद बैठा है, उनके फरमानों को समझने की कोशिश करो तो दीनदारों फिर हमें हकीकत का पता लगेगा। हम इस्माइली जो हैं, मिलो, सबसे मिलो। आपके बिजनेस के अंदर काफिर भी आते हैं, मोमन भी आते हैं, सुन्नी भी आते हैं, शिया भी आते हैं, वहाबी भी आते हैं, और एवाजी भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, यू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, बुद्ध भी आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं। कोई चोर भी आपकी दुकान के ऊपर आके माल सौदा ले जाए तो आपको क्या, पैसे दे के माल ले जाता है, आपका बिजनेस है। लेकिन दिल के अंदर जो मोहब्बत, दिल की दोस्ती जो होती है, वो सिलेक्टेड आदमियों के साथ ही रहती है। हम शरीयती नहीं हैं। शरीयत की नजर से इस्माइली मजहब की अगर स्टडी करने जाओगे तो खता खाओगे। पाकिस्तान के अंदर बाज हमारे भाई हैं जिन्होंने इस्माइली मजहब को शरीयत की दूरबीन से देखने की कोशिश की, और हुआ ये, जमात खाना छूट गया और मस्जिद बना डाली। अपने आप को इस्माइली कहलाते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि इस्माइली मजहब को समझ न सके। और इस्माइली मजहब को समझना हर एक का काम नहीं। शरीयत के अंदर डूबा हुआ आदमी इस्माइली मजहब को नहीं समझ सकता। शरीयत से बाहर निकलो, फिर पता लगेगा। शरीयत से ऊंचे आ जाओ। इस्माइली मजहब शरीयत नहीं है इस्लाम की। हम शरीयत की इज्जत जरूर करते हैं, लेकिन इस्माइली मजहब इस्लाम में तरीकत है, और तरीकत और शरीयत को मिलाओ मत। शरीयत को शरीयत रहने दो, तरीकत को तरीकत रहने दो। इन दोनों में खलत मलत मिक्सचर मत करो। ये दो चीजें मिक्स नहीं हो सकती। तेल और पानी मिक्स नहीं हो सकता। शरीयत को शरीयत के साथ रहने दो, तरीकत को समझने की कोशिश करो। जब कोशिश करोगे तो उसमें से हकीकत मिलेगी। तरीकत को जब समझने की कोशिश करोगे तो हकीकत पाओगे, और जब हकीकत की समझ आ जाएगी तो पास हो जाओगे। एक सवाल आया है, हिसाब का, एक अरिथमेटिक का एक सवाल है पेपर के अंदर। ये सवाल का जो तरीका है, क्योंकि हर अरिथमेटिक का या मैथमेटिक्स का कोई सवाल आए, उसको हल करने का, उसका सॉल्यूशन का एक तरीका होता है जो स्कूल या कॉलेज में हमें मास्टर प्रोफेसर सिखाते हैं। उस तरीके से, यानी वो तरीकत का तरीका है, जब उसको हल करने की कोशिश करोगे तो उसका जो हल होगा, सॉल्यूशन होगा, वो हकीकत है, और हकीकत मिलने से आप पास हो जाओगे। ये मारिफत है। इस्माइली मजहब शरीयत नहीं है। इस्माइली मजहब को शरीयत की नजर से मत देखो, दिल डावाडोल हो जाएगा, ईमान खराब हो जाएगा। हमारे हजारों इस्माइली भाइयों ने, आज नहीं, अली के जमाने से लेके बहुत से इस्माइलियों ने इस्माइली मजहब को जब शरीयत की ऐनक लगा के पढ़ना शुरू किया तो ईमान खराब हो गया। ईमान खराब हो गया, क्योंकि इस्माइली मजहब जो है वो शरीयत नहीं है, वो तरीकत है। उसको तरीकत ही रहने दो, और फिर जब तरीकत को समझोगे
تو اس میں سے حقیقت ملے گی، اور حقیقت ملنے سے معرفت ملے گی، خوشی ملے گی، پاس ہو جاؤ گے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، توسلوا عند المصائب، اپنی مصیبتوں کے اندر وسیلہ ڈھونڈو، بمولاکم الحاضر الموجود، تمہارے اندر تمہارا مولا جو بیٹھا ہوا ہے اس کی مدد ڈھونڈو اپنی مصیبتوں میں، تو تمہارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ جس طرح سے رسول اکرم کی خدمت کے اندر میاں بیوی لڑتے تھے تو رسول کے پاس چلے جاتے تھے۔ بی بی زینب کا نکاح کیا زید بن حارث کے ساتھ۔ زید اسامہ کا باپ تھا، زید ایک غلام تھا، رسول اللہ نے اس کو فری کر کے اپنا دتک بچہ بنا لیا۔ زینب خوبصورت تھی، شاہی خاندان میں سے تھی، یہ غلام کا بچہ تھا۔ زینب ہمیشہ دل میں کوڑتی رہتی تھی کہ میں شاہی خاندان کی یہ اس غلام بچے کے گھر میں اس کی بیوی بن کے آئی ہوں۔ میاں بیوی میں رنجش رہتی تھی۔ آخر رسول اللہ نے اس کو چھوڑا دیا اس سے، لیکن میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ میاں بیوی لڑتے تھے تو نبی کے پاس جاتے تھے، بیمار ہوتے تھے نبی کے پاس جاتے تھے، تکلیف آ جاتی تھی نبی کے پاس جاتے تھے۔ یہی حال آج ہمارا ہے۔ ہم اپنی تمام دنیا اور دین کی تکلیفوں اور مصیبتوں کے اندر یا ہماری مشکلوں کے اندر کہاں بھاگتے ہیں؟ علی کے پاس، نبی کے اس نواسے حضر امام کے پاس جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر 1 ارب مسلمان ہیں، 98 کروڑ مسلمانوں کو وہ چیز حاصل نہیں جو ہم کو ہے۔ 98 کروڑ مسلمانوں کو وہ چیز حاصل نہیں جو ہم اسماعیلیوں کو ہے۔ ہم کو بزنس میں تکلیف ہوتی ہے، مولا کے پاس جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، مولا کے پاس جاتے ہیں۔ ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے، مولا کے پاس جاتے ہیں۔ بیماری بات ہوتی ہے، مولا کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ توسلوا عند المصائب، تم اپنی مصیبتوں کے اندر اس کا وسیلہ ڈھونڈو، بمولاکم الحاضر الموجود، اپنے مولا کا جو تمہارے اندر حاضر ہے۔ کیسے اچھے الفاظ ہیں۔ اپنی مصیبتوں میں تمہارے اندر جو بیٹھا ہوا تمہارا مولا ہے اس کا وسیلہ ڈھونڈو۔ 1 ارب مسلمان دنیا میں، 100 کروڑ مسلمان ہیں، 2 کروڑ یا اس سے کم اسماعیلیوں کے سوا یہ مولا کسی اور کے پاس تو نہیں بیٹھا ہوا۔ کہاں جائیں؟ ہم ہیں یہ نصیب دار، خوش نصیب کہ ہر زمانے کے اندر ہمارے اندر ہمارا مولا بیٹھا ہوا ہے، جو ہمیں ہماری مشکل و مصیبتوں کے اندر ہمیں رہنمائی کرتا ہے، مشورہ دیتا ہے، رستہ بتاتا ہے اور ساتھ ساتھ دعا فرماتا ہے۔ یہ خوش نصیبی کس کی ہے دنیا کے اندر اسماعیلیوں کے سوا؟ دنیا میں 6 ارب لوگ ہیں، ان میں صرف 2 کروڑ سے بھی کم اسماعیلی ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارا امام بیٹھا ہوا ہے۔ نبی کے پاس لوگ بھاگ کے چلے جاتے تھے کوئی بھی مصیبت آتی تھی تو۔ آج وہ حال ہمارا ہے، ہم کو کوئی بھی دنیا اور دین کی تکلیف آتی ہے اس کے پاس بھاگ جاتے ہیں۔ دوسرے مسلمانوں کا یہ چیز ہے، کدھر جائیں گے؟ اسماعیلی مذہب کی اس خوبی کو کبھی ہم سمجھ لیں تو دینداروں ہمارے دلوں کے اندر ایک قسم کی تقویت اور راحت رہتی ہے۔ جس طرح اس بچے کو کہ جو ماں اور باپ کے ساتھ رہتا ہے، اسے کوئی بھی دکھ ملے، کوئی بھی تکلیف آ جائے، کوئی بھی ایسی بات آ جائے تو اس کو یہ خبر ہے میرا ماں باپ بیٹھا ہے، باپ کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا۔ آج ہمارا حال ایسا ہی ہے، ہمارے دل میں ایک قسم کی تقویت ہے کہ ہمارا مولا ہمارے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ دنیا کی تکلیف ہو یا دین کی تکلیف ہو یا کوئی بھی مصیبت ہو، ہم اس کے پاس بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ بھج پڑو ستگور جی دے چرن، بھج پڑو ستگور جی دے چرن، جو چھن میں پار اتارے وے۔ چھن میں
आंख की पलक में तुमको पार उतारे, तुम्हारी मुसीबतों के अंदर वो तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला है, उसके सिवा हमारा कोई नहीं। इस्माइली मजहब की अगर खूबी को जान जाओ तो आप दुनिया दीन के बादशाह बन जाओ। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, दीन में दुनिया में आपकी चढ़ती करे, तरक्की देवे, बरकत देवे, आपकी जान माल आल औलाद में, आबरू इज्जत में, रोजी रोजगार में, तंदुरुस्ती में, इबादत में आपको मौला मदद करे, बरकत देवे, कामयाब करे, सुखी रहो, आबाद रहो, मौला की दामन में सारी जिंदगी रहो। खाना बदान